جو بات آپ کو آج پیغام کے طور پر سکھانی ہے وہ یہ کہ آپ آج بھی دین کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے پہلے تھے، مگر ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے سب سے بڑا مفتی گوگل بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اسمارٹ فون ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہی صحیح ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان روحانیت سے، دین کی حلاوت لذت سے دور ہو چکے ہیں۔ ان کو صحیح معلومات نہیں پہنچتی۔ علماء سے رابطہ کمزور کیا جا رہا ہے، یہ ایک سازش ہے۔ آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، آپ نے فوجی سربراہ سے بھی، ہائیبریڈ، یہ ایک جنگ ہے، خاموش جنگ۔ اس میں کوئی ٹینک، توپ یا گولے استعمال نہیں ہوتے، اس میں شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ کوئی ایک شوشہ چھوڑ دیا، لوگ اس میں لگ گئے، کچھ اور چھوڑ دیا۔ آپ کے ذہن کو بہکانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے یہ جنگ جاری ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو لایا جائے جو آپ کو بہکائیں، آپ کے عقیدوں میں شک ڈالیں، تاکہ آپ کا علماء سے، دین سے رابطہ کمزور ہو جائے۔ اگر ایسے میں آپ نے علماء حق کا دامن نہیں پکڑا، صحیح مدرسوں کو آپ نے تعاون سے کامیاب نہیں کیا، تو اگلی نسل تک صحیح عقیدے نہیں پہنچیں گے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ میڈیا پر کوئی آ جاتا ہے، اس کو نمبر بہت یاد ہے، آیت کا نمبر اتنا، سورت کا نمبر اتنا، لوگ سمجھتے ہیں اس نے نمبر یاد کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بڑا نمبر ہی ہے۔ آج تک کسی عالم کے سامنے آنے کی اس نے جرات نہیں کی۔ اسی طرح میڈیا پر اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ان کا نام لے کر ان کی شہرت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آپ کو بہکا رہے ہیں کہ یہ حدیث آپ سے چھپائی جا رہی ہے، یہ بات چھپائی جا رہی ہے۔ تو 1400 سال میں کسی کو کیا دین سمجھ نہیں آیا تھا جو آج کے لوگوں کو آ گیا ہے؟ 1400 برس سے لوگ کیا قرآن حدیث سے خالی تھے؟ ان کے پاس ذہن نہیں تھے؟ جتنا وہ جانتے تھے ان میں سے کوئی جانتا نہیں۔ میں نے ٹیلی ویژن پر 6 مرتبہ اس نمبر والے کو چیلنج کیا کہ آپ میرے سامنے قرآن کا ایک صفحہ پڑھ اور ترکیب کر دے۔ ہماری حدیث کی کتابیں، عربی کی کتابیں بغیر زیر زبر کے ہوتی ہیں، صرف نہ پڑھنے والوں کو اعراب سمجھ آ جاتے ہیں۔ اسے کہا آ کے پڑھ دے اور ترجمہ کر دے، تجھے عالم مان لوں گا۔ مگر کوئی سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ پلانٹڈ، لگائے گئے لوگ ہیں آپ کا ایمان بگاڑنے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر جڑاوالا میں ایک حادثہ ہوا۔ ایک شخص نے قرآن کے ورقے پھاڑے، ان پر گالیاں لکھی، نبی پاک کی توہین کے الفاظ کہے اور لکھے، اور قرآن کریم کے جلانے کی سازش کی۔ اس شخص کو فوراً فرار کرا دیا گیا۔ اشتعال دلانے والے پر کوئی کسی نے کارروائی نہیں کی۔ جنہوں نے گھر جلائے ان کو چھانٹ چھانٹ کے پکڑا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ جنہوں نے بھی جلاؤ گھیراؤ کیا، نعرہ رسالت جانشین فقیہ اعظم، نعرہ رسالت فیضان حضور قبلہ فقیہ اعظم، جانشین فقیہ اعظم پاکستان، حضرت صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب تشریف رکھے۔ مرحبا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا
जिस तरह आग लगाने वाले मुजरिमों को पकड़ रहे हो, जिसने इब्तिदा की उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? कितने लोग हैं आकर मुजम्मत कर रहे हैं, जरूर करें। हम कब कहते हैं जलाओ घेराव करना चाहिए, लेकिन जब ईसाइयों ने 2 मुसलमानों को आग लगाई थी, उस वक्त कितने ईसाई आए थे माफी मांगने? दूसरे दिन साहिवाल में वाकया हुआ, तीसरे दिन डेनमार्क में कुरान को जलाने का वाकया हुआ, माअज़ल्लाह। कितने हैं जिन्होंने आके मुजम्मत की है? ये वो बातें आपको बता रहा हूं, ये हमारे वो उलमा जो क़यादत के अहल हैं, वो आके हमें समझाते हैं, वो बताते हैं। आज कोई किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं, हर कोई अपनी अपनी जगह गौसे आजम और इमाम आजम बना हुआ है। अकाबिर छोटों को साथ लेके नहीं चल रहे, छोटे बड़ों को बड़ा नहीं मान रहे। जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा आपके सामने। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि मदारिस को किसी तरह महदूद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उलमा को मुतनाज़े बना दें, लोगों का उलमा से राबिता कमजोर कर दिया जाए। ऐसे में ये हमारे कले हैं मदरसे, हमें इनको मजबूत करना है। अगर हमने कमजोरी दिखाई, आपके पास टाइम नहीं है, औलाद भेजे। अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं, एक बेटे को आलिम बनाओ। मगर जो कमजोर होते हैं उनके बच्चे आके पढ़ते हैं। सेठों के बच्चे क्यों नहीं आते? क्या दीन उनका नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर नहीं आते, माली ताउन करें, उनके बाजू बने, ताकि इनको कमजोर न किया जा सके। मुझे बताएं, मसाजिद पर, मदारिस पर जितनी पाबंदियां पिछली गवर्नमेंट ने भी लगाई, पूछा जा रहा है चंदा देने वालों के भी नाम बताओ। बाकी जगहों पर क्या होता है, वहां ऐसा क्यों नहीं है? तो आप लोग अगर इस वक्त मदारिस का साथ नहीं देंगे, कल आपके ईमान की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं होगा। मैं ये दर्द के साथ पैगाम दे रहा हूं। अगर आपको समझ आए, इस वक्त आप लोग जितना टाइम क्रिकेट मैच देखने में लगा देते हैं, जितना टाइम मेले में लगा देते हैं, आपके पास दीन के लिए टाइम नहीं है। सियासी जलसा हो तो जगह कम पड़ जाती है। इतने बड़े बड़े उलमा आपके सामने, आप उनको सुनना और समझने के लिए टाइम ना निकालें तो अफसोस होगा या नहीं होगा? पिछला महीना मुहर्रम का था। इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी का जिक्र। ये महीना सफरुल मुजफ्फर का, ये हजरत इमाम हसन का महीना है। अगर मुहर्रम में जिक्र हुसैन खूब हुआ है तो सफर में जिक्र हसन खूब होना चाहिए। और इनका जिक्र करते हुए आपने नाम सुना होगा हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम हुसैन के फर्जंद का। उनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? इबादत करने वालों की जीनत। वो रोजाना बिला नागा 1000 नफल पढ़ा करते थे। हम फर्ज नमाज नहीं पढ़ते। मोहब्बत के दावे आसान हैं, अमल करके दिखाना मुश्किल। हज़रत शेखुल कुरान के जब हज़रत सैयद साहब की वफात हो गई, मैंने इस बात को कितनी मर्तबा देखा। हजरत दरसे हदीस के लिए अपना मदरसा छोड़ के लाहौर जाते, वहाँ के तलबा को पढ़ाने के लिए। जुमेरात को वापस आते थे, जुम्मा पढ़ा के फिर जाते थे। ये क्या था? ये दर्द था उनके अंदर, ताकि लोगों को दीन का मुहाफिज बनाया जाए, आलिम बनाया जाए। हमारे मुआशरे में जब तक उलमा हैं तब तक अमान है। जब उलमाए हक नहीं होंगे, अमान नहीं होगी। और आलिम की शान कितनी है? उलमा बैठे हैं, पूछे, हदीस शरीफ बताती है
فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت، فضیلت کا مطلب درجہ اونچا ہونا، عابد پر، عبادت گزار پر کتنا ہے؟ فرمایا جیسے میرا مرتبہ تمہارے ادنا پر ہے. عالم کو دیکھنا عبادت، عالم کو سننا عبادت. اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ان کان صحیحاً. ربیع الابرار میں زمخشری نے اس کو قول لقمان لکھا ہے، لیکن حدیث کے طور پر مشہور ہے. فرمایا اغدو عالمن، تم صبح کل کا دن اس طرح کرو کہ تم خود عالم بن جاؤ. تمہارا دن چڑھے تو اس حال میں کہ تم خود علم والے ہو. او متعلمن، اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو کم از کم علم سیکھنے والے بن جاؤ. او مستمعن، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو عالم کو سننے والے بن جاؤ. او محبن، اگر یہ تینوں کام بھی نہیں ہو سکتے تو عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ہمیں اس بات نے بتا دیا عالم کی شان. سمندر کی مچھلیاں، درختوں پہ رینگنے والی چیونٹیاں بھی علماء کے لیے دعا کرتی ہیں. بہت بڑا درجہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی شان ہے. خلیفہ دوم، کتنی ان کی شان اور مرتبہ. یہ جو آپ کے سامنے شہزادے بیٹھے ہیں، ان کا تاریخی نام بھی غلام عمر ہے. نام ویسے پکارا جانے والا فضل الرحمن، تاریخی نام ان کا غلام عمر ہے. وہ حضرت عمر فاروق ساری عمر کیا کہتے رہے؟ مجھے ایک چیز کی محرومی ہے کہ میں مدرس نہیں ہوں، میں معلم نہیں ہوں. اندازہ کریں وہ کتنی شان والے ہو کر بھی یہ کہتے تھے میں پڑھانے والا نہیں بن سکا. آج ہم اگر پڑھنے والے بن جائیں، سننے والے بن جائیں، علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں، کتنا فائدہ ہوگا. اور یہ لوگ، آپ کو چلو ایک محبت کی بات بھی سنا دوں. حضرت صاحب جیسے لوگ جب قیامت میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں سختی میں، تنگی میں وقت گزارا، روکھا سوکھا کھا لیا، موٹا جھوٹا پہن لیا، آج مانگو کیا مانگتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ خود فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو. مگر ان لوگوں کے قربان جائیں، یہ اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں دوسروں کو اگر 70 حوریں ملنی ہیں تو ہمیں 100 دے دے، دوسروں کو دوسری نعمتیں ملنی ہیں ہمیں زیادہ دے دے. کیا کہیں گے؟ پڑھو حدیث کی کتابیں. وہ کہیں گے یا اللہ اس میدان محشر میں ہمارے کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے. اللہ فرمائے گا پھیل جاؤ، بکھر جاؤ اور اپنے ساتھ ان کو لے کر آؤ جو تم سے دنیا میں محبت کرتے تھے. اب وہ لوگ میدان محشر میں لوگوں کے درمیان جائیں گے. کوئی کہے گا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سلام کیا تھا. اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اپنی پہچان کروائے گا. دوسرا کہے گا میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی. کوئی کہے گا جی میں نے آپ کا آواز سنا تھا. کوئی کہے گا حضرت آپ کو پانی پلایا تھا. کوئی کہے گا آپ گزرے تھے، آپ کو محبت سے دیکھا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کرائیں گے، وہ سب کو بلاتے جائیں گے. ہجوم ہو جائے گا ان کے ساتھ. سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ہماری عزت کی، ہم سے نیکی کی. اللہ فرمائے گا جس جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. نعرہ